نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک ہم سب کو ایک بار پھر میسر آیا ہے. رمضان الکریم و بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک بہت ہی عظیم کتاب عطا فرمائی. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر مکمل ہدایت موجود ہے. یہ قرآن پاک ہے. اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارادہ یہ ہے کہ خلاصہ مضامین قرآن کا یہ سلسلہ ہم آپ کے سامنے شروع کریں. اس ساری محنت کا مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم سے ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے جو ہم رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. اب ہم قرآن حکیم کے پہلے پارے سے آغاز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ سے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے. الفاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی، اور چونکہ یہ سورۃ قرآن حکیم کا آغاز کرتی ہے اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے. اس سورت میں بندے اور خالق کا تعلق بیان کیا گیا ہے اور طلب ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سے دعا مانگی جائے. 3 اسٹیپس ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہونے کا اعتراف کیا جائے. یہ ظاہر کیا جائے کہ ہم اسی کے بندے ہیں، وہی ہمارا خالق ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نمبر 2، وہ تمام جہانوں کا رب ہے تو اس کی تعریف بیان کی جائے. اور نمبر 3، سب سے آخر میں ہم اپنی احتیاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں. جو ہمیں مانگنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. اسی صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کا بھی ذکر ہے اور ایک بہت ہی اچھی دعا موجود ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گامزن فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین. اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے. یہ 40 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس میں 282 آیات ہیں. اس سورت میں بڑے جامع موضوعات پر بحث کی گئی ہے، مثلا معاشرت، معیشت، سیاست اور گھریلو معاملات. اس سورت میں 2 امتوں سے بیان ہے. سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل جو کہ یہود ہیں، اور پھر موجودہ امت، امت مسلمہ یعنی میں اور آپ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان سے بھی خطاب ہے. پہلے رکوع سے آغاز کرتے ہیں. پہلے رکوع میں امت کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے. پھر اس میں قرآن سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، غیب پر ایمان رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، وحید اور آخرت پر یقین رکھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جن میں قرآن کے لیے ہدایت موجود ہے. اس کے برعکس کافرین جو کہ تکبر اور ہٹ درمی پہ اٹکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 جس میں منافقانہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے. ابھی تک ہم نے 2 طرح کے لوگوں کو دیکھا. نمبر 1 جو پورے مسلمان ہیں، جو کہ پورے مومن ہیں، اور نمبر 2 کفار. اب یہ بین کی روش رکھنے والے لوگ ہیں جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے یہ اس طرف مڑ جاتے ہیں. اگر مسلمانوں میں ان کو اپنا تھوڑے عرصے کے لیے مفاد نظر آئے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور وہ کفار میں مفاد نظر آئے تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب جان و مال لگانے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر خدا نخواستہ ابھی جان و مال لگانے کا وقت آئے اور جہاد کے لیے پکارا جائے تو کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلیں گے یا ہماری کچھ اور روش ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن بنائے
اور منافقانہ رویے سے بچائے۔ پھر تیسرے رکوع میں قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت کا بیان ہے۔ اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ قرآن حکیم ایک بہت ہی عظیم کلام ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کروایا۔ اس پر کچھ کفار اعتراض کرنے لگے۔ اسی رکوع میں ان کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ قرآن تو ایک بہت عظیم کتاب ہے، تم اس جیسی کوئی اور کتاب تو لا نہیں سکتے، تو ایک سورت ہی لا کے دکھا دو۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیلنج ان لوگوں سے کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اور ان کا اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ پھر فاسقین کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں اور یہ دنیا میں فساد مچاتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہدایت عطا نہیں فرمائے گا، اور ان کا جو آخری ٹھکانہ ہے وہ کفار کے ساتھ یعنی جہنم ہے۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مومن بنائے اور صلہ رحمی والا معاملہ فرمائے، آمین۔ پھر چوتھے رکوع میں قرآن حکیم کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ فلسفہ عموماً 3 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، کائنات کیا ہے؟ نمبر 2، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اور نمبر 3، بنانے والے کا اپنے بندوں سے کیا تعلق ہے؟ اس رکوع میں ان تینوں سوالات کے جواب دیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا واحد خالق ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، کائنات میں جو جو شے ہیں، آسمان، زمین، پانی، چاند، سورج، سب اسی نے بنائے، اور اس کے بعد اس نے ہمیں دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا۔ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا میں انسانوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی دی گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو 2 قسم کے علم دیے گئے، نمبر 1 علم الاسماء اور نمبر 2 علم ہدایت۔ یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک علم سے تو ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم الاسماء میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، مثلا ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جیسی فیلڈز کھل چکی ہیں جس میں دنیا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرف سے کہیں ہماری آنکھ پوری طریقے سے بند تو نہیں ہے، یعنی کیا ہم نے علم ہدایت کو بالکل طریقے سے چھوڑ تو نہیں دیا؟ کیا ہم اپنے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم ہدایت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے لیے کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کا آغاز کیا ہے۔ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرو۔ بنی اسرائیل کی جو سابقہ کتابیں تھیں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی اور کفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس میں ان کو واضح حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہے جن کا تم انتظار کر رہے تھے، اب ان پر ایمان لاؤ اور جو یہ احکامات آپ کو دیں اس پر عمل کرو۔ اسی سلسلے میں پھر 6واں رکوع آتا ہے جس میں بنی اسرائیل پر انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور پھر ان کی ناشکری اس کا بیان ہے۔ اس میں کچھ انعامات کا ذکر ہے، مثلا فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ پھر جب بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ فرمایا، ان کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے، ان کو کھانے کے لیے من و سلوہ جیسی عظیم خوراک عطا فرمائی۔ لیکن انہوں نے پھر ناشکری کی اور طرح طرح کے کھانے مانگنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے خود ساختہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور پھر اللہ کو دیکھنے جیسے مطالبہ کرنے لگے، معاذ اللہ۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم جس حال میں ہیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر 7ویں رکوع میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ناشکری کی کیا سزا ملی، اور وہ سزا ذلت و محتاجی تھی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو پشت میں ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دی ہوئی نعمتیں ان سے واپس لے لی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو رد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا کہ جاؤ اپنا ٹھکانہ خود تلاش کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کا شکر ادا کریں، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، ورنہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حال بھی بنی اسرائیل جیسا نہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد 8واں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے چوں چرا اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اس میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ آیا ہے، گائے والا قصہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ لگانا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ اب ادھر وہ واقعہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو
پھر اس میں سے ایک گوشت کا لوتھڑا رو اور جو شخص قتل ہو گیا ہے اس کو مارو. وہ زندہ ہو کے خود بتا دے گا کہ قاتل کون تھا. لیکن بنی اسرائیل نے ایک بہت ہی بری روش شروع کر دی. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے. مثلاً گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے, گائے کی جسامت کیا ہونی چاہیے, گائے کی عمر کیا ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان کے فضول سوالات کے جواب دیے گئے اور بالآخر ان کو گائیں ذبح کرنی ہی پڑی. ثابت ہوا کہ بے فضول کا سوال کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا, صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے, الٹا گمراہی میں بندہ پڑ جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان سوالات سے بچیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس وقت جو بھی حکم آئے اس پر ضرور عمل کریں تاکہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی لکھی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. اس کے بعد 9واں رکوع آتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے عوام اور ان کے علماء کا حال بتایا گیا ہے. بنی اسرائیل کے عوام خواہشات کی پیروی کرتے تھے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا. اسی طرح ان کے جو علماء سو تھے وہ اپنی جیبیں گرم کرنے کے عوض غلط فتوے جاری کرتے تھے اور عوام کی پسند کے فتوے ان کو دے کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بخشے بخشائے ہیں اور آخرت میں ان کی بخشش ہو جائے گی. بتایا گیا ہے کہ یہ علماء اور عوام دونوں کی روش بہت غلط ہے اور ان کے لیے آخرت میں دگنا عذاب ہوگا. اس کے بعد گائے والے واقعے کے ذیل میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آخرت میں دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اس پر پوری طرح سے قادر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. پھر 10ویں رکوع میں شریعت پر جزوی عمل کی سزا بتائی گئی ہے. یہاں پہ یہود کی ایک روش کا ذکر ہے جسے ہم آسان زبان میں کہہ سکتے ہیں میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یعنی دین میں جو سمجھ آئے, جو آسان لگے اس پر عمل کر لو اور جو مشکل لگے اس کو چھوڑ دو. اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنے والے کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے. اب آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز تو 5 وقت کی جماعت کی پابندی سے پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے سود کو چھوڑ دیا ہے؟ ہم قرآن شریف کی تلاوت تو کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم فحاشی سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل طور پر فرما برداری شروع کر دی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس روش سے بچائے اور پورا کا پورا دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پھر 11ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حسد تھا اس کا ذکر ہے. بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ہی چل رہا ہے تو آخری نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا. ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی آئے گا اور ان پہ یہ ظاہر ہو بھی چکا تھا کہ وہ آ چکا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور حسد کی وجہ سے حق سے دور رہے. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد وہ چیز ہے جو کہ حق سے دور کر دیتی ہے اور گمراہی سے قریب کر دیتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو تمام نیکیوں کے اوپر آگ لگا دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے. اس کے بعد یہود کی ایک خواہش کا ذکر ہے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو طویل عمریں ملے, یہاں تک کہ یہ ذکر ہے کہ وہ ہزار سال کی عمریں چاہتے تھے. بتایا گیا ہے کہ طویل عمریں بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اور ان کے لیے جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہی ہے. ہاں اگر یہ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو رسالت نازل ہوئی ہے اس پہ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں تو انشاءاللہ ان کو ضرور جنت میں جگہ ملے گی. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اس کے بعد 12واں رکوع آتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا ذکر ہے. ان کے یہ سمجھتے تھے کہ نبوت تو بنی اسرائیل پر ہی لا کے دینی تھی, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنی طرف سے یہ نبوت بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر دے دی. بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی واضح حکم تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کا لقب ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی اسرائیل اپنی رسالت لے کر آئے. بتایا گیا کہ یہود جھوٹے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کو آخرت میں عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. پھر 13واں رکوع شروع ہوتا ہے جس میں ایک سوال کا جواب ہے. یہود کا ایک سوال تھا تورات کو کیوں منسوخ کیا گیا. بتایا گیا ہے کہ ناسخ و منسوخ کے فیصلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. وہ اپنی حکمت کے مطابق اپنے فرامین جب چاہے عطا کرے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کے تمام احکامات کی پابندی کریں اور اس کے حکم کو بجا لائیں تاکہ ہمارا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. پھر 14ویں رکوع میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے یہ بتایا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ مسلمان اسلام کو مکمل طور پر چھوڑ دیں.
اور جو یہودی روش ہے اس کو اختیار کر لے یا جو عیسائی روش ہے اس کو اختیار کر لے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رکوع میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں صرف اسلام پر ہی عمل کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت کی کتاب یعنی قرآن عطا کی ہے صرف اسی کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہمارا جو حشر ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ نہیں ہو، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں آیا کہ یہود و نصارہ ہی ولاضالین ہیں، یہی بھٹکے ہوئے ہیں اور انہی کے لیے آخرت میں جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط فرمائے۔ اب یہاں تک بنی اسرائیل کا ذکر تھا، آنے والے 2 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے مختلف تصورات رکھنے والے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ 15واں رکوع آتا ہے حیات ابراہیمی آزمائشوں کی ایک طویل داستان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف محبتوں سے آزمایا، مال کی محبت، جان کی محبت، اپنے بیوی بچوں کی محبت، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا اور تمام آزمائشوں کو پار کیا۔ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد اسی رکوع میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کو واپس سے تعمیر فرمایا۔ اب یہاں پہ ان کی کچھ دعائیں موجود ہیں جنہیں اگر ہم بھی پڑھیں تو انشاءاللہ ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ ان دعاؤں کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تقریباً 2500 سال بعد ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن سے تمام لوگوں نے ہدایت حاصل کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی جماعت تیار کی جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا، اور وہ اسلام آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اب ہماری بھی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک انقلابی جماعت بنائیں جو پوری دنیا میں اس وقت جو اسلام مغلوب ہو چکا ہے اس کو واپس عروج کی طرف لے کے جائے، اور یہ کرنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ قرآن حکیم پر عمل کرنا ہے اور اس کے احکامات کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے سائے میں ایک انقلابی جماعت تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 16ویں رکوع میں ملت ابراہیمی کی وضاحت کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ اس کے سوائے کچھ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم جب آئے اس پر عمل کرو، اس میں سر تسلیم خم کرو۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے، انہوں نے وصیت فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے اس پر عمل کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، اور بہت سارے احکامات کی وصیت فرمائی۔ اب یہاں پہ آ کے پہلا پارہ مکمل ہو جاتا ہے اور اب ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو کچھ پڑھا سمجھا اس کو ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت الفردوس فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی گفتگو کے سلسلہ کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں سے پارہ نمبر 2 سے یقول کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 17 تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سابقہ مسلمانوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرو۔ اس پر یہود جو کہ پہلے بنی اسرائیل تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم آئے اسے بجا لاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اس جواب دینے کے بعد بتایا گیا کہ سابقہ امت جو کہ بنی اسرائیل تھی اب اس سے امت کا خطاب واپس لے لیا گیا ہے، اور اب جو امت بنا دی گئی ہے وہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی امت مسلمہ کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا گیا ہے۔ اسی رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسطیٰ کے نام سے پکارا گیا ہے، یعنی درمیانی امت ہے جو کہ لوگوں کی بھلائی کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسی امت کا ایک فرد بن کے کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر امت محمدیہ کی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دعوت تبلیغ کا وہ کام ہے جو کہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب دین پورا کا پورا نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو نئے فرامین نہیں آئیں گے، اور انہی فرامین کو لے کے مسلمانوں کو دوبارہ عروج حاصل کرنا ہے۔ مسلمانوں کو انہی فرامین کے ذریعے دنیا بھر میں اسلام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ آج
انقلابی جد و جہد کے آغاز کے لیے انہی فرامین کو اپنے زیر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان پر بھی عمل کرنا ہوگا اور ان کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہماری کاندھوں پر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ذمہ داری کو پورا کرنے والا بنائے۔ پھر رکوع نمبر 18 آتا ہے جس میں صالح جماعت تیار کرنے کا 90 طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وہ کتاب تھی جسے سنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پھر جب لوگ متوجہ ہو گئے اور ان میں سے بعض صحابہ اکرام نے اسلام کو قبول کیا تو پھر ان کی تربیت کی اور ان کا تزکیہ کیا۔ تربیت اور تزکیہ بھی جس چیز سے کیا وہ قرآن پاک کی ہے۔ پھر ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو داخل فرمایا۔ اس کے بعد ان جانثاروں کی مدد سے جد و جہد شروع کی اور انہی کی مدد سے اسلام غالب ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ اسلام غالب ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان تمام جانثاروں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا۔ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اس دین حق پہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی پوری مدد فرمائے گا اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بھی ایمان کو ایسا ہی پختہ فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اگر آج بھی مسلمانوں کو غالب ہونا ہے تو اسی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم یاد کریں گے، یعنی اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو وہ بھی ہمیں یاد رکھے گا اور آخرت میں وہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ غور کرنا چاہیے کہ ہم پورے دن میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہیں آ رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ پکا رہے ہوتے ہیں، کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ فارغ اوقات میں ہمیں ضرور چاہیے کہ اپنی زبانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ خاص طور پہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں ایک بار ذکر کرنے کا ثواب 70 بار ذکر کرنے کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 19 آتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ راہ حق میں قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ تبلیغ ایک کٹھن ذمہ داری ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم بدلہ یعنی جنت الفردوس عطا فرما رہے ہیں۔ کئی آزمائشوں سے گزارا جائے گا، لیکن ان آزمائشوں میں دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی دی ہیں جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ نمبر 1 نماز۔ ان آزمائشوں میں نماز کی مکمل پابندی کرو اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور نمبر 2 ان آزمائشوں میں صبر کرنا۔ ان آزمائشوں میں صبر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی جائے۔ آزمائشوں کی مثال ہم نے ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنے مشکل طریقے سے آزمایا تھا، لیکن انہوں نے صبر و شکر سے کام لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم رکھا۔ بتایا گیا کہ جو لوگ ان آزمائشوں میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے وہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی ان پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنایت بھی ان لوگوں پر ہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ادھر قرآن کی ایک بہت ہی مشہور آیت الآیات آئی ہے۔ یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پھر بارش کا برسنا، زمین میں اگنے والی نباتات کا اگنا، سورج چاند ستارے ان سارے معاملات کا چلنا، ان سب کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ شعوری طور پر اگر ایمان کا حصول چاہیے تو اس کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ دی گئی نشانیوں پر غور کرنا ہی ہو سکتا ہے۔ ان پہ غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خالق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ جو تخلیق ہوئی ہے یہ بائی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتی، اس کو بنانے والا ضرور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہمارا یقین پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ یقین پختہ ہوگا تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لائیں گے اور اسی پختہ یقین کے ذریعے آخرت میں ہمارے لیے کئی انعامات لکھ دیے جائیں گے۔ اسی کے ذیل میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کو چھوڑ کر دنیاوی سرداروں اور دنیاوی رہنماؤں کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو آخرت میں وہ دنیاوی رہنما تو ہمارے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اس وقت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیروکار ہی کامیاب ہوں گے اور جو ان دنیاوی رہنماؤں کے پیروکار ہیں وہ حسرت میں مبتلا ہوں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچی طور پہ دین اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو گمراہ کن اثرات ہونے ہیں اس سے ہمیں دور رکھے۔ پھر رکوع نمبر 21 کا آغاز ہوتا ہے، اس میں عوام اور علماء سوء کی گمراہی بتائی گئی ہے، خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ اندھے ہو کر اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جو موجودہ دین اسلام ہے اس کو سمجھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا تھا اور اسی پر ہم چلتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پیدائش مسلمان خاندان میں ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے باپ داداؤں کی کوئی ایسی روش ہے جو کہ دین اسلام سے ٹکراتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس روش کو چھوڑ کر دین اسلام جو ہمیں رہنمائی فرماتا ہے اس کو اختیار کریں، نہ کہ باپ داداؤں کی روش پر جمے رہیں۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ پھر علماء سوء کا ذکر فرمایا ہے۔ سوء کا معنی ہوتا ہے برا۔ یہ وہ علماء ہیں جو غلط فتوے جاری کر کے اپنی جیب گرم کر لیتے ہیں، ان کے لیے مقدر صرف اور صرف جہنم کے عذاب ہی ہے اور بہت سخت عذاب ہے، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بتایا گیا ہے کہ ان علماء سوء سے جو لوگ ان کو پیسے دے کے ان سے فتویٰ لیتے ہیں ان کے لیے بھی دگنا عذاب ہوگا اور وہ انہی کے ساتھ جلائے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر رکوع نمبر 22 آتا ہے، اس سے بتایا گیا ہے کہ نیک انسان کون ہے۔ اس رکوع کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیکی کا جامع تصور دے دیا گیا ہے، بہت ہی جامع انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ نیک لوگ کون ہیں اور نیکی کیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ نیکی وہ ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اجر کے حصول کے لیے ہو، خلوص نیت اتنی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اتنا ہو کہ بندہ نیکی کے عوض کسی اور سے کچھ ایکسپیکٹ ہی نہ کرے اور وہ یہ چاہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اجر ہی ہمارے مقدر بنے۔ پھر کچھ نیکیوں کا ذکر ہے، مثلا مستحقین کے لیے مال خرچ کرنا، اور مال وہ نہیں جو صرف بچا ہوا مال ہو، اپنے مال میں سے بھی کچھ خرچ کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی کے عوض۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا مال خرچ کریں، مستحقین میں بانٹیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کا اجر ہمیں 70 گنا زیادہ عطا فرمائے۔ پھر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری بات آتی ہے وہ مسلمان کا اخلاقاً کھرا اور سچا ہونا بہت ضروری ہے۔ حقوق العباد میں اگر مسلمان کمزور ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بندے کے معافی کے بغیر معاف نہیں فرمائے گا۔ حقوق اللہ میں اگر بندہ کمزور ہوتا ہے تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرما دے، لیکن حقوق العباد میں کمزور ہونا صرف جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اسی کی معافی کو منحصر کرتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حق و باطل کی کشمکش کا معاملہ ہو تو حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے، چاہے باطل کے خلاف جنگ کتنی ہی مشکل لگ رہی ہو۔ صحابہ اکرام کی اگر مثال لیں تو کھانے کو بھی کچھ نہ ہو، پینے کو کچھ نہ بھی ہو، ہتھیار پورے ہو نہ ہو، چھڑیاں لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکل گئے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے بھلائی کا موقع فرمایا۔ جنگ بدر میں 1000 کے خلاف 313 کو فتح عطا فرمایا، جنگ احد میں 3000 کے خلاف 1000 کو فتح عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا توکل عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 23 آتا ہے جس میں رمضان، قرآن اور روزے کا بیان ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ قرآن حکیم میں یہ واحد موقع ہے جہاں رمضان کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قرآن کی عظمت اتنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس عظیم کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، جس وجہ سے یہ مہینہ بھی بہت عظیم اور بہت ہی متکرم ہے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ روزہ صرف ہماری امت پر ہی فرض نہیں بلکہ سابقہ امتوں پہ بھی فرض تھا، اور روزے کا واحد مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر کو کہتے ہیں۔ اب ایک روزہ وہ ہے جو ہم رمضان المبارک میں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہم حرام تو کیا حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر سے لے کے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم حلال چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتے، لیکن بتایا گیا ہے کہ ایک روزہ وہ ہے جو زندگی بھر کا روزہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حرام چیزوں کو چھوڑ دیا کرو، سود، فحاشی، طغیانی، ان جیسی چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے۔ یہ اصل روزہ ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ باقی جو رمضان المبارک کا روزہ ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرا ہی حکم ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر رمضان میں بھی حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر رکوع نمبر 24 شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قتال اور انفاق کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ مدنی دور ہے اور مشرکین سے کشمکش شروع ہو چکی ہے۔ کئی جنگیں ہوئی مدنی دور میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ جنگوں میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن فتح عطا ہونے کی جو وجہ تھی وہ مسلمانوں کو ڈٹ کے کھڑا ہو جانا تھی۔ مسلمانوں نے باطل کے خلاف کمزور پڑنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پورا بھروسہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، قرآن سے ہدایت حاصل کی اور اسی ہدایت کے ذیل مشرکین سے لڑنے نکلے، اور پھر کئی جنگیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کو فتح عطا ہوئی۔ اب بتایا گیا ہے کہ قتل و غارت سے بھی زیادہ جو بڑا فتنہ ہے وہ یہ کفار کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کو مارنے کے لیے اگر کفار سے لڑنا بھی پڑے تو اس فتنے کے خاتمے تک ضرور لڑو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اور اسی کو قتال فی سبیل اللہ کا لقب کیا جاتا ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو کہ زکوٰۃ کے لیے خرچ کیا جائے، زکوٰۃ ہر مسلمان جو کہ افورڈ کر سکتا ہے اس پہ فرض ہے، لیکن ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی خوشی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ بہترین مال ہے، اور اس کے بدلے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنا مال بالخوص کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 25 آتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس رکوع کے آغاز میں کچھ مناسک حج کا ذکر ہے، اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا کی بھلائی نہیں مانگتے بلکہ آخرت کی بھلائی بھی مانگتے ہیں۔ ایک دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف دنیا کی بھلائی نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دونوں میں کامیاب فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ۔ ابھی ہم نے پچھلے رکوعات میں پڑھا تھا کہ دین پر جزوی عمل کی کیا سزا ہوتی ہے، یہاں پہ بھی یہ بات کو دہرایا گیا ہے کہ دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہی اصل میں کامیابی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھ آئے اس پہ عمل کرو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو، جو آسان لگے اس پہ تو کھڑے ہو جاؤ، لیکن جب حق و باطل کی کشمکش کا معاملہ آئے تو منافقانہ رویہ اختیار کر کے بھاگ اٹھو۔ ایسا نہ کرو ورنہ ذلت و محتاجی ہی تمہاری مقدم بنے گی۔ لیکن اگر تم دین میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے گا، تمہیں اپنے قریبی بندوں میں شامل فرمائے گا اور تمہیں ضرور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بتایا گیا کہ اگر دین پر پوری طریقے سے عمل نہیں ہو رہا تو یہ شیطان سے دوستی کرنے کا مترادف ہے، یہ شیطانی عمل کی پیروی ہے۔ شیطان کو اسی وجہ سے نکالا گیا تھا، وہ اس سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری عبادت کر رہا تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے آج تک وہ گمراہ ہے اور وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے اور جو اس کے احکامات ہیں اس پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔